إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں، مبارک اوقات میں آپ اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ جنت کی شکل میں ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین۔ دلوں کے اعمال کے اس سلسلے میں گزشتہ درسوں میں ہماری بات اخلاص کے تعلق سے تھی کہ اخلاص کو حاصل کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نفس بہت جلد اس کو مانتا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی باتوں کا ذکر ہے۔ ثمرات الاخلاص وآثارہ السلوکیہ، کہ آدمی جب مخلص بن جاتا ہے تو اس کے کچھ فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور اخلاص کے فائدے اور اس کی نشانیاں اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ فائدے ہیں جو آدمی کو دنیا میں مل جاتے ہیں۔ آدمی اگر مخلص ہوتا ہے تو کچھ فائدے ایسے ہیں اخلاص کے، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے فائدے اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، اور اخلاص کے کچھ فائدے ایسے ہیں جو اسے آخرت میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو دنیا میں حاصل ہونے والے فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آدمی جب مخلص بن جاتا ہے، اور اخلاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصل چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور یہ تقوی کا لباس ہے، وہ آدمی کا اخلاص ہے۔ یہاں تک ہے کہ کوئی بھی مباح عمل، آپ کی اور میری عادتیں، اگر اس کے لیے آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی بھی کام لے لیجئے، ہم اپنی زندگی میں کھاتے ہیں، سوتے ہیں، پیتے ہیں، چل پھرتے ہیں، یہ تمام تو سارے کرتے ہیں۔ ان کاموں میں بھی اگر آپ کی نیت اچھی ہو، آپ مخلص ہوں، تو آپ کا اور میرا سونا عبادت بن جائے گا، آپ کا اور میرا کھانا عبادت بن جائے گا، آپ کا اور میرا پینا، چلنا، پھرنا، یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی جب آپ ان کاموں سے اللہ کا تقرب چاہیں گے۔ یعنی ہم یہ سوچیں کہ میں کچھ دیر سو جاؤں تاکہ سستا لوں تو جی بھر کر نماز پڑھوں، کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ بدن آرام پالے تو رات بھر قیام اللیل کروں۔ آپ اور ہم کھا اس لیے رہیں کہ میں کھا لوں تو میرے بدن میں طاقت آ جائے، اور اس طاقت سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں۔ تو یہ سارے مباح کام، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، یہ سارے کے سارے آپ کے لیے اور میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے سلف کے نقولات میں سے آتا ہے، ان کی باتوں میں آتا ہے، زبید الیامی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یسرنی ان یکون لی فی کل شیء نیہ حتی فی الاکل والنوم، مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے، مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ میرے ہر عمل میں نیت شامل ہو
یہاں تک کہ کھانے اور سونے میں بھی نیت ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی مجھے عطا فرمائے۔ ایک دوسری چیز اخلاص کے دنیاوی فوائد میں جو آدمی کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ اخلاص حاصل کرنے والے کی رضامندی دنیا میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی مخلص ہوتا ہے سارے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رعب مطلب ایک محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تُبَدَّلْ وَسُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تُحَوِّلْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے جو بدلا نہیں جاتا، وہ یہ کہ مخلص آدمی کو نور اور محبت، مخلص آدمی کے لیے نور اور محبت ایک طرح کا اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی اخلاص اور اس کی نیت کے حساب سے ہوتا ہے، اور جیسے کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی رضامندی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ناراضگی، بغض اور ذلت ڈال دیتے ہیں۔ یہی اس ریاکار کے لائق ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ فِي عَمَلِهِ الْقُبُولِ وَيُعُمُّهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ۔ جو شخص مخلصین میں سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل میں مقبولیت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے خیر اور برکت کو عام کر دیتے ہیں۔ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ حمدون بن احمد القصار سے کہا گیا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی، آج ہمارے باتوں میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آج لوگ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، دوسرے بولتے ہیں، بولنے والے بہت ہیں۔ تو حمدون بن احمد القصار نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاةِ النُّفُوسِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ۔ پہلے لوگ جو بولتے تھے ان کی بول میں، ان کے پند و نصائح میں اور ہمارے اس میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے غلبے کے لیے بولا، لوگوں کو جہنم سے نجات دینے کے لیے بولا، رحمان کی رضامندی کے لیے بولا۔ اور ہم کیوں بولتے ہیں وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ، ہم اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ لوگ کہیں کہ شیخ صاحب بڑا اچھا بولے، تو وہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے بولتے ہیں، دنیا طلبی کے لیے بولتے ہیں اور لوگوں کی قربت کے لیے بولتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں رہیں گی کہ اخلاص کے دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحتیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔